اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین اما بعد۔ ہماری گفتگو جس موضوع پر ہم نے شروع کی تھی وہ موضوع تھا کہ وہ کون سے اسباب ہیں یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اصل موضوع ہمارا تھا جو ہم نے اس دن آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور اس موضوع میں مختلف چیزیں، پہلے ہم نے مقدمہ بیان کیا، مقدمے کے بعد پھر یہ بیان کیا کہ انسان دنیا میں وہ کون سے کمالات ہیں جو حاصل کر سکتا ہے۔ دو چار مثالیں آپ کے سامنے اس کی پیش کی کہ انسان اگر کمالات حاصل کر سکتا ہے تو وہ یہ کمالات ہیں جو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ پھر اس کے بعد یہ پیش کیا گیا کہ وہ چیزیں کیا ہیں جو امیر المومنین کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس روایت کے بعد، کیونکہ اس روایت میں 6 چیزیں تھیں، 2 چیزیں بڑی تھیں، 2 چیزیں چھوٹی تھیں اور 2 چیزیں کیفیت والی تھیں۔ اس کے بعد ان 2 چیزوں کو ہم نے ذکر کیا جو بڑی تھیں۔ آج ان 2 چھوٹی چیزوں کا ذکر ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک اور موضوع ایسا تھا کہ جو ہم نے ضمنی طور پہ آپ کے سامنے ایک موضوع بیان کیا تھا، تو خیال کیا کہ وہ موضوع اگرچہ ضمنی طور پر آیا تھا، لیکن آج 1-2 دن میں ہم نے اس کی ان روایات کو دیکھا تو سوچا کہ اس موضوع کو بھی ہم بیان کریں، کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے سے بہت زیادہ مربوط موضوع ہے۔ ایک روایت پیش کی تھی جناب آدم کی، جب اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا اور اس کے بعد 3 نور بھیجے تھے انسانی شکل میں اور 3 سیاہ تھے، تو ان کی جو گفتگو تھی، ان گفتگو میں 3 چیزیں میں نے بیان کی تھیں۔ ایک چیز جس کا نام عقل تھا، دوسری چیز جس کا نام کیا تھا؟ حیا، اور تیسری چیز محبت تھی۔ اور ان کے تینوں کی اپوزٹ بھی پیش کی تھی۔ عقل کی اپوزٹ کیا تھی؟ غرور اور تکبر۔ حیا کی اپوزٹ کیا تھی؟ لالچ۔ اور محبت کی اپوزٹ کیا تھی؟ حسد۔ تو لہٰذا ان میں سے دیکھیں، دل کا ذکر تو قلب کا ذکر آئے گا آج انشاءاللہ۔ اصل موضوع وہی تھا، سوچا یہ تھا کہ کیونکہ قلب انسان کو اور زبان 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو 6 چیزیں تھیں، جن میں سے ان 2 چیزوں کا آج ذکر کرنا تھا کہ یہ 2 چیزیں وہ ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع آج کا تھا کہ وہ کون سی چیزیں یعنی جو دل کو مردہ کرتی ہیں۔ یہ ابھی نہیں آئے گا، یہ اس گفتگو کے بعد۔ تو ان 6 چیزوں میں سے جن چیزوں کو ہم نے اختیار کیا کہ جو ہمارے معاشرے سے مربوط ہیں، ان میں ایک چیز جو ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے وہ ہے حیا۔ ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ معاشرے میں بہت زیادہ مبتلا بھی مسئلہ ہے ایک تو، اور یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ مثال کے طور پر کہ حیا ہے کیا چیز۔ البتہ خود روایتوں میں آیا ہے، مختلف چیزیں آئی ہیں، انسان کہتے ہیں کہ حیا کرے، شرم کرے، تو لہٰذا اب مختلف چیزیں ہیں اس میں۔ تو کچھ آیات کی روشنی میں آیات کا حوالہ نہیں دوں گا، صرف آیات ہیں اس کی، صرف چیزیں میں لکھ کے لایا ہوں آپ کے سامنے کہ کن کن چیزوں میں انسان کو حیا کرنی پڑتی ہے، ایک بات۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث بھی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کے پاس حیا نہیں ہوگی اس کے پاس دین نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک اور روایت بھی ہے، یہ بھی 3 چیزیں ہیں اور جبرائیل جناب آدم سے مربوط ہے۔ جب اللہ نے جناب آدم کے پاس، پہلے میں نے جیسے بتایا کہ 3 نور بھیجے، اسی طرح جبرائیل کو بھی بھیجا تھا، اور آدم سے کہا تھا کہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو اختیار کرو۔
3 چیزیں بھیجی تھیں. نمبر 1 عقل, نمبر 2 حیا, اور نمبر 3 دین. ان 3 چیزوں کو بھیجا تھا اللہ نے جبرائیل کے ذریعے جناب آدم کے پاس, کہ 3 میں سے کوئی ایک اختیار کرنا. تو جناب آدم نے کس کو اختیار کیا؟ نہیں, عقل کو اختیار کیا. اب اس کے بعد جبرائیل نے کہا, ان دونوں سے کہا کہ اب تم واپس چلو, حیا اور دین سے کہا تم چلو, اس لیے کہ ان 3 میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا تھا, وہ جناب آدم نے اختیار کر لیا. تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں یہ حکم ہے کہ جہاں پر عقل ہوگی وہاں پر دین بھی ہوگا اور وہاں پر حیا بھی. تو دیکھیے یہ روایت ہے کہ انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے. اب یہ چیز, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پریکٹیکلی طور پر ہوتی ہیں, شاید انسان بیان کے ذریعے اتنا واضح نہ کر سکے, لیکن کیونکہ میں آپ کو انشاءاللہ 2-3 واقعات بیان کروں گا, کیونکہ رائٹر نے قرآنی آیات کے ذریعے سے لکھا ہے کہ حیا ہوتی ہے ایک گفتگو میں. حیا کی جو چند قسمیں بیان کی, پہلی قسم لکھی ہے کہ حیا ہوتی ہے گفتگو میں. یعنی ہم خود کہتے ہیں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ انہیں حیا نہیں ہے. یعنی بعض اوقات گفتگو ایسی کرتے ہیں جس سے انسان کو خود حیا آ جاتی ہے, شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو ہم خود کہتے ہیں کہ اس میں انسان کو حیا نہیں, یعنی گفتگو کے اندر حیا ہونی, یعنی ایسے الفاظ, ایسی باتیں جو حیا سے مربوط رکھتی ہیں. تو لہٰذا خود وہ چیزیں پریکٹیکلی طور پہ اگر کوئی بچہ یا کوئی بڑا بھی مثال کے طور پر یا کوئی نوجوان کوئی ایسی بات کرتا ہے گھر میں کسی کے ساتھ, تو بڑے کیا کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں ہے, تمہیں حیا نہیں ہے. اس کا مطلب اس بات میں, اس چیز میں حیا ہونی چاہیے, شرم انسان کو محسوس ہونی چاہیے جو اسے محسوس نہیں ہو رہی. تو لہٰذا گفتگو کے اندر بھی حیا ہوتی ہے ایک. اس کے بعد دوسری چیز ہے, دیکھیں چلنے میں حیا. اس کا بہت مشہور و معروف واقعہ بھی ہے. چلنے میں حیا کیسے ہوگی؟ اب اس کو لکھا ہے انہوں نے, جناب موسیٰ کا قصہ ہے, اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو. جناب موسیٰ کا قصہ ہے. کون؟ نہیں, ان کی زوجہ نہیں جا رہی تھی. جناب موسیٰ کی ملاقات ہوئی تھی جناب شعیب کی بیٹیوں سے. تاریخ قرآن میں موجود ہے واقعہ. تو اس واقعے میں کیا ہے, جناب موسیٰ نے جب ان کی مدد کی, کنویں کے ذریعے وہ پانی بھرنے میں مشکل ہو رہی تھی, جناب موسیٰ وہاں بیٹھے تھے, جناب موسیٰ نے ان کی پانی بھرنے میں ان کی مدد کی, اور مدد کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہمارے گھر چلے. تو اس کے بعد اچھا گھر تو انہیں نہیں معلوم تھا جناب موسیٰ کو, تو کیا تھا طریقہ کار, کیا تھا کہ وہ آگے چلیں گی, جناب موسیٰ پیچھے چل. طریقہ کار یہ ہوگا, اگر ابھی کسی کو اپنا گھر کا پتہ بتانا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ جائے تو عموماً طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ آگے اور وہ پیچھے. طریقہ کار یہی ہوگا. وہاں پر بھی یہی تھا کہ جناب موسیٰ پیچھے تھے اور وہ ان کی بیٹیاں, جناب شعیب کی جو بیٹیاں تھیں وہ آگے آگے چل رہی تھیں. تو جناب موسیٰ نے کیا کہا ان سے, آپ میرے پیچھے چلیں, کیونکہ مجھے حیا آتی ہے. اچھا حیا کس چیز سے آتی ہے؟ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں پریکٹیکلی مسئلہ ہے, یہ باہر آنا جانا, شادی بیاہ میں, مختلف کہیں پر بھی یہ تمام چیزیں پریکٹیکلی طور پر ہوتی ہیں. حالانکہ اس زمانے میں جناب شعیب نبی کی بیٹیاں تھیں, حجاب میں ہوں گی, مکمل حجاب میں ہوں گی, کہہ نہیں سکتے بے حجاب تھیں. اس کے باوجود جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کیوں کیا کہا جناب موسیٰ نے کہ مجھے حیا آتی. کس بات سے حیا آتی کہ تمہارا, یعنی اب میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ اب آپ آگے چل رہی ہیں تو میری نگاہ یقیناً آپ پہ پڑ رہی ہے, تو آپ کی جو باڈی ہے وہ بھی مجھے نظر آ رہی گویا, تو مجھے اسے دیکھتے ہوئے حیا آتی ہے. تو لہٰذا طریقہ یہ ہوگا کہ میں آگے چل رہا ہوں, آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں. دیکھیں اتنا ہے, یہ حیا ہے. اب اس سے اندازہ کریں کہ حیا کس چیز کو کہتے ہیں آپ, کہ اگر ہم معاشرے میں کس طرح ہم لباس پہنیں, کس طرح ہم معاشرے میں گفتگو کریں, تو ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے. خود آپ دیکھیں جناب زہرا جب دنیا سے گئی تھیں تو بعض اہل ممبر نے پڑھا ہے کہ جب رو رہی تھیں, روتے روتے مسکرائی تھیں. بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ جناب زہرا زندگی میں 4 مرتبہ مسکرائی ہیں. ان میں سے ایک مورد یہ تھا کہ کب مسکرائیں, کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ عرب کے نہیں حبشہ کے لوگ جو ہے وہ جب انسان مر جاتا ہے تو ایک لکڑی کے ڈبے کے اندر, باکس کے اندر اسے لے جاتے ہیں. عرب میں ایسا نہیں تھا اس زمانے میں. عرب میں کیسا تھا, جیسے مثال کے طور پہ اگر لے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر کپڑا رکھا اور کپڑا رکھ کے اس کے بعد اس باڈی کو لے گئے.
تو اس بات پہ کہتے ہیں مسکرائی اور خوش ہوئی کہ اس بات پہ کہ وصیت کی تھی انہوں نے اپنی کنیز سے اور کہا تھا کہ اس باکس میں میری وصیت ہے کہ مجھے بھی اسی طرح، کیوں کہ ایسا ہو کہ مرنے کے بعد اگر چادر ڈلی ہوئی اگرچہ لیکن لوگ کی نگاہیں اس وقت مجھ پہ نہ پڑیں، نہیں یہ تو پتہ چل جائے گا یہ کسی خاتون کی، یعنی یہ بھی جناب زہرا نہیں چاہتی تھی، یعنی گویا ہم کہ اس سے بھی حیا آتی ہے. یعنی دیکھیں ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو کیا معیار پتہ چلتا ہے. اب جیسے آج کوئی کہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ حجاب کی بات ہوتی ہے تو حجاب کا معیار کیا تھا؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اس طرح حیا میں بھی ہے یہ، حجاب میں بھی وہی بات آئے گی کہ جناب زہرا جب پیغمبر اسلام نے مدینے میں پوچھا تھا، مسجد میں پوچھا تھا کہ عورت کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو سلمان فارسی گئے جناب زہرا کی خدمت میں، جانے کے بعد انہوں نے جواب لے کر آئے اور ہر شخص نے اپنا اپنا جواب دیا. جب سلمان کی باری ہے تو سلمان نے کیا کہا؟ سلمان نے کہا میں جناب زہرا کی خدمت میں گیا تھا اور یہ سوال میں نے ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ عورت نہ محرم کو نہ دیکھے اور گھر کے بلکہ گھر کے اپنے اندر سے جو گھر کا سب سے اندر کا جو کمرہ ہے اس میں بیٹھے اور نہ محرم کی نگاہ اس پہ نہ پڑے اور اس کی نگاہ بھی نہ محرم پر نہ پڑے. اب اچھا آپ کوئی کہ مولانا آج کے دور میں تو مشکل ہے، ممکن ہے آپ کہیں جیسا اب درس میں آ رہے ہیں تو یقیناً محلہ ہے، سوسائٹی ہے، لوگوں کی نگاہیں تو ہم پہ پڑیں گی. اچھا وہ ایک معیار ہے، یعنی جناب زہرا نے وہ ایک معیار بتا دی کہ معیار یہ ہے، یعنی اس معیار پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اب آئیے ہم حیا کی اس مثال، یہ تو حجاب میں بھی حیا میں بھی یہی ہے کہ مثال کے طور پہ ایسا لباس پہنیں، اپنے آپ کو ایسا رکھیں کہ ہمیں بھی حیا ہے اور کوئی اگر مثال کے طور پہ کوئی نامحرم جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلے کہ کون تھا. یعنی اتنا حجاب اس طرح ہو کہ حیا ہونی چاہیے. یہ دیکھیں یہ معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکل آپ کہہ نہیں ہے لیکن بہرحال انسان گھر ہے رہتا ہے، پریکٹیکلی طور پر سب چیزیں انسان انجام دے سکتا ہے. تو خیر گفتگو میں حیا، اس کے بعد ہے چلنے میں، اور اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے ایک پیش کی. پھر اس کے بعد ہے مجالس میں بیٹھنے میں، انسان کس طرح مجالس میں بیٹھ رہا ہے اس میں بھی حیا ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہے معاملات میں حیا ہو کہ انسان جو معاملات کرتا ہے اس میں بھی بعض اوقات انسان ایسے معاملات ہیں کہ انسان اس میں بھی کہتے ہیں کہ حیا کرنی چاہیے. اس کے بعد ہے کسی کے گھر میں بھی انسان داخل ہو جائے، ایسا نہیں انسان کسی گھر میں بغیر داخل ہو جائے، اس میں بھی حیا رکھے. اور اس کے بعد دیکھیں ایک اور مورد ہے کہ خدا کے سامنے انسان گناہ کرتا ہے، حیا کرتا ہے. سب سے اہم ترین یہ، اور جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ کچھ اس میں بہت چیزیں اس میں ایسی ہیں جو مستحبات سے مربوط رکھتی ہیں کہ حرام سے شاید نہ تعلق رکھے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں جسے کہتے ہیں نا حیا ہونی چاہیے. وہ اب خدا کے سامنے حیا کیسے ہوگی، اس کی بہترین مثال بھی آپ کے سامنے موجود ہے. زلیخا کا قصہ مشہور واقعہ ہے، قرآن نے بھی لکھا اور اس تاریخ نے بھی اس کو جو لکھا کس طرح لکھا کہ جب زلیخا جناب یوسف سے یہ چاہا کہ اگر فعل حرام انجام دے تو اس نے ایک مکنا اپنا اس بت پہ ڈال دیا. تو جناب یوسف نے کیا کہا، یہ کیا کام کر رہی ہو؟ تو کیا کہا کہ مجھے اپنے خدا کے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا محسوس ہو رہی ہے. دیکھیے بعض اوقات باطل ہوتا ہے لیکن بات صحیح کرتا ہے، وہ حقیقی خدا کو نہیں مانتی لیکن بات صحیح کر رہی کہ خدا وہ ہوتا ہے، خدا وہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کے سامنے کر کے گناہ کرو تو ہمیں حیا تو آئے. تو یہ حیا وہ ہے جو انسان پروردگار عالم سامنے اگر خدا نہ خواستہ اگر انسان گناہ کرے تو یہ خدا کے سامنے ہر وقت رہتا ہے، حیا کرے. اور دیکھیے یہ سب چیزیں آئیں انسانی زندگی میں آتی ہیں کہ انسان حیا کرے. اچھا اس کے بعد اب آتے ہیں ایک اور حدیث ہے، حیا کا معنی کیا ہے. اب یہ قسمیں بیان کر دی میں نے مختلف. یہاں پر پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اسلام کی حدیث پانچویں امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے جب سوال کیا حیا کا معنی بیان کیا تو کس طرح بیان کیا، اور پیغمبر نے کہا کہ خدا صحیح طرح پروردگار کے سامنے صحیح طرح حیا کرو. اب پوچھا سوال
کہ صحیح طرح حیا کیسے ہوتی ہے. اللہ کے رسول پوچھا کہ صحیح طریقے سے حیا، صحیح معنوں میں جسے ہم کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں حیا کیا ہے. اب پیغمبر اسلام نے دیکھیے صحیح معنوں میں حیا کی جو تعریف بیان کی، اس میں کن چیزوں کو بیان کیا، اور وہ چیزیں کون کون سی ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں حیا کرے. نمبر 1، پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ سب سے پہلی چیز، اگر انسان صحیح معنوں میں حیا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھے. اور یہ پریکٹیکلی ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے سامنے حیا ہے، خدا کا خوف ہے، موت سامنے ہے، تو فوراً وہ گناہ نہیں کرے گا کہ ہاں مجھے خدا کو جواب دینا ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اگر خدا یاد آ جائے، کتنے ایسے واقعات ہیں تاریخ میں کہ جسے امکان ہوا کہ وہ گناہ کا کام انجام دے، جیسے اسے خدا کا خیال آیا، موت کا خیال آیا، اسے فوراً اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. واقعات تاریخ میں بہت سے. تو انسان دیکھیں موت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے تو انسان صحیح معنوں میں یہ حیا کا مفہوم ہوگا. اب یہاں پر میں جناب لقمان کی وہ روایت بھی بیان کروں کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی. بہت ساری وصیتیں آپ نے سنی ہوں گی. 4 وصیتیں ہیں. ان 4 وصیتوں میں سے 2 وصیت وہ ہے کہ جناب لقمان نے کہا 2 چیزیں ایسی جو تمہیں یاد رکھنا ہے. 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں یاد رکھنی، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بھول جانا ہے. اب آپ سوچیے، ہمیشہ یہ یاد کرایا جاتا ہے کہ اسے یاد کرو، اور یہ کون سی چیز ہے جو کہ بھول جاؤ؟ یعنی اس کا مطلب ہے کوئی چیز ایسی بھی ہے جسے انسان کو بھولنا بھی ہے. سوال یہ کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے بھول جاؤ. ورنہ آپ، میرا خیال ہے شاید نہیں معلوم پہلے آپ کو کسی نے یہ یاد کرایا ہوگا یا نہیں بتایا ہوگا. ہمیشہ یہی کہا ہوگا کہ یاد کریں، ہمیشہ کہا ہوگا یہ چیزوں کو یاد کریں، حفظ کریں، ذہن نشین کریں. لیکن میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں وہ کیا بتا رہا ہوں؟ بھول جائیں. 2 چیزوں کو یاد کرانا ہے اور 2 چیزوں کو بھولنا ہے. وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ کیونکہ دیکھیں موت کا ذکر ہے، اس لیے اس روایت کو میں بیان کر رہا ہوں کہ پہلی چیز حیا کا پہلا مفہوم ہے کہ انسان اپنی موت کو اپنے سامنے رکھے، اپنی موت کو یاد رکھے. پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو بنی اسرائیل کا قصہ سے مراد ہے کہ 14 صفتیں تھیں ان لوگوں میں، بنی اسرائیل کے 14 صفتیں تھیں. ایک شخص یا نبی خدا، مجھے قصہ یاد نہیں ہے لیکن میں مفہوماً آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ جب ایک شخص یا نبی اس علاقے میں آیا تو اس نے دیکھا نہ یہاں بادشاہ ہے، نہ یہاں وزیر ہے، نہ یہاں کوئی فیصلہ کرنے والا ہے، یا لوگ آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو پوچھا کہ آپ کے جھگڑا نہیں ہوتا؟ کہا نہیں ہوتا. کہا آپ لوگ آپس میں نہیں لڑتے؟ کہا نہیں لڑتے ہم لوگ. کہا کوئی فیصلہ کرانے والا نہیں ہے؟ کہا ہم لڑتے ہی نہیں جو فیصلہ ہو. بھائی فیصلہ کب ہوگا؟ جب لڑائی ہوگی. جھگڑا ہوگا. جب جھگڑا نہیں ہے تو فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. پھر اس سے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں آپ لوگوں میں کیا خصوصیت ہے؟ اس نے 14 خصوصیت اپنی اس آبادی کی بیان کی، جس میں سے پہلی کیا بیان کی؟ پہلی یہ بیان کی کہ ہم نے اپنی زندگی میں اور اپنے گھروں میں اپنی قبر کھود کے رکھی ہے. ہم نے اپنے گھروں میں اپنی قبر کھود کے رکھی ہے. کہا کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم اپنی قبر کو دیکھتے ہیں پہلے کہ دیکھو گھر سے باہر جا رہے ہو، کوئی کام ایسا مت کرنا، آنا تمہیں اسی قبر میں. کہ جب گھر میں واپس آتے ہیں تو پہلے قبر کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو گھر کے اندر جا رہے ہو، کوئی کام ایسا مت کرنا، جانا تمہیں اسی قبر میں ہی ہے. اچھا ممکن آپ کے مولانا ہم تو فلیٹوں میں نہیں کر سکتے، فلیٹ بھی کھود دے جائیں گے، نیچے بھی دوسرا فلیٹ میں رہتا ہے وہ پھنس جائے. یہ ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بالآخر تعبیرات ہے. وہ لوگ جو لوگ ہم کف کے گھروں میں، جیسے ہم کف کہتے ہیں گراؤنڈ فلور، شاید ممکن ہے ان کے لیے، شاید پھر بھی آسان ہے. لیکن جو فلیٹوں میں رہتے ہیں وہ کہیں گے، کیوں فلیٹ کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ نہ زمین اپنی ہے نہ چھت اپنی ہے، آسمان تو ہے ہی نہیں، نہ زمین اپنی ہے نہ چھت اپنی ہے. 2-2 3-3 کروڑ کے فلیٹ میں رہیں، نہ نیچے کچھ کر سکتے ہیں نہ اوپر کچھ کر سکتے ہیں. 2 کروڑ 3 کروڑ کے فلیٹ کے اندر نہ زمین اپنی ہے نہ چھت اپنی ہے. تو آپ بتائیے کہ اب ظاہر ہے جو فلیٹ میں رہتا ہے اس کے لیکن تصور دلانا ہے کہ 14 صفت میں سے ایک صفت یہ انسان کی زندگی کی بہترین زندگی گزارنے کی.
کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں. یعنی آتے جاتے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ قبر کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ خود اپنی زندگی میں یہ دیکھیے گا پریکٹیکلی طور پہ بھی, کیونکہ بار بار اس لیے لفظ پریکٹیکل استعمال کر رہا ہوں کہ کیونکہ بہت سی چیزیں ائمہ معصوم کی زندگی میں جو انہوں نے بیانات دیے پریکٹیکل کے لیے, کہ انسان جب پریکٹیکل میں آتا ہے تو اسے اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں جو چیز پڑھی تھی, جو چیز سنی تھی, اب اس کا پریکٹیکل ہے. اور وہ ظاہر سی بات ہے مشکل ہوتا ہے پریکٹیکل, لیکن انسان کو عادت ہو جاتی. لیکن اگر عادت نہیں ہوگی کسی چیز کی تو بالآخر وہ مشکل ہوگی. تو وہ 14 صفتیں پھر انشاءاللہ, لیکن ان میں سے ایک چیز جو میرے موضوع سے مربوط تھی وہ تھی قبر سے مربوط, موت سے مربوط. اب آئی جناب لقمان کی وہ 4 نصیحتیں کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 وصیتیں کیا کی. 2 یاد رکھنی ہے, 2 بھول جانی ہے. نمبر پہلی 2 چیزیں جو یاد رکھنی ہے, 2 چیزیں جو یاد رکھنی, ان میں ایک ہے خدا اور دوسری موت. ان کو کبھی فراموش نہیں کرنا, کیونکہ حیا کی گفتگو تھی, اس لیے میں نے اس روایت کو بیان کیا. حیا کی پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اگر حقیقی حیا وہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے, اور جب موت کو یاد رکھے گا تو حیا بھی کے صحیح معنی سمجھ میں آئیں گے, اور اس کے بعد انسان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا. جب بھی خدا نخواستہ کوئی بات ایسی ہوگی, خدا نخواستہ کچھ ایسا ہوگا تو اسے موت فوراً یاد دلا دے گی. تو پہلی 2 چیزیں کیا ہیں؟ خدا اور موت. اب دیکھیے پچھلی دفعہ میں نے قصہ معرفت پروردگار پہ سنایا تھا, جناب کس کا تھا؟ ذوالقرنین کا, کہ معرفت پروردگار اس کو کہتی تھی اس شخص کو. تو اسی طرح انسان ہر وقت اپنے خدا کو یاد رکھے. اب آئیے قصہ اور سنا دیتے ہیں کہ دیکھیے ہر وقت خدا کو یاد رکھنا ہے. ذکر پروردگار ایک ہوتا ہے, ذکر پروردگار الگ ہے, ایک ہوتا ہے معرفت پروردگار. دیکھیں ذکر میں بھی بات معصومین کی جو روایت ہے, ذکر میں بھی یہی ہے کہ ذکر یہی ہے, تسبیح تحلیل جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ہے, اور روایت میں یہ بھی آئے کہ ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے اور واجبات کی ادائیگی کرے. یہ بھی روایتوں میں آیا ہے. جناب داؤد نے پروردگار عالم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا, جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. تو خداوند متعال نے جناب داؤد سے کہا کہ شہر سے باہر جاؤ, جو شخص تمہیں پہلا نظر آئے گا وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا. اچھا آپ دیکھیے یہاں پر خدا نخواستہ نماز کی توہین نہیں کرنی, روزی کی توہین نہیں کرنی, کہ مولانا نماز کا ذکر نہیں کرنا. نہیں, پروردگار عالم کے دیکھیں عبادت اپنے مقام پر ہے, وہ ضروری ہے, وہ ضروری ہے کہ انسان نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ تمام واجبات ہیں, اور اس کے بعد انسان خدا کی طرف جتنا زیادہ مائل ہوگا وہ چیزیں بھی جسے کہتے ہیں معرفت. خدا کو انسان ہر وقت یاد رکھے تو اس کا دنیا میں بھی اس کے فوائد ہیں اور آخرت میں بھی اس کے فوائد ہیں. اب جناب داؤد شہر سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ جناب متا, جناب یونس کے والد دیکھا انہوں نے کہ لکڑیاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ گاہک آیا, اس سے لکڑیاں بیچیں, اس کے بعد جو رقم ملی رقم لے کے آ رہے تھے. اب جناب داؤد نے ان سے کہا کہ حضور آپ کہ میں مہمان بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اب نبی خدا ہیں, مہمان بن سکتے میرے. کیوں دیکھنا, کیوں کہا کہ میں مہمان بننا چاہتا ہوں؟ اس لیے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی کون سی ایسی صفت ہے جس کی بنا پر یہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں. اب جب ان کے ساتھ ہو لیے, ساتھ ہونے کے بعد جو رقم انہیں ملی تھی اسے انہوں نے گندم خریدا. گندم خریدنے کے بعد یہ گھر پہنچے, اور اس کے بعد جب روٹی بن کر سامنے آئی, گندم کی روٹی بن کر آئی, تو اب جناب یونس کے والد جناب متا جو تھے, ایک جب نوالا لیتے ہیں ایک روتے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ پروردگارا تو نے مجھے طاقت دی تو میں نے درخت کاٹا, پروردگارا تو نے مجھے طاقت دی تو میں نے ان لکڑیوں کو اٹھایا, خداوندہ وہ لکڑیوں کو تو نہیں اگایا تھا, پروردگارا تو نے وہ گاہک کو بھیجا تو میں نے وہ لکڑیاں بیچی, خداوندہ تو نے اس گندم کو اگایا ہے جس کی میں روٹی کھا رہا ہوں. کسی موقع پہ یہ نہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے. یہ ہے زندگی میں, دیکھیں یہ ہے زندگی کہ ہر لمحہ ہر لہجہ انسان یہ کہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے, میرا کچھ نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. انسان کیا ہے؟ آپ دیکھیے اگر تھوڑا سا تصور کریں,
थोड़ा सा तसव्वुर करें कि जितना भी दौलतमंद शख्स, पैसे वाला शख्स, बिलाखिर अगर वो दुनिया से जाएगा तो वो खाली हाथ जाएगा। सिकंदर आज़म के शायद की वसीयत थी ना कि जब मुझे दफनाया जाए तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखे जाएं। तो पूछा ये वसीयत क्यों कर रहे हो? कहा दुनिया ये देख ले कि सिकंदर भी, दुनिया ये देख ले कि सिकंदर भी जब दुनिया से जा रहा है, और जो आमाल इंसान ले जाता है वो नज़र नहीं आता, ये ध्यान में रखिए। तो देखिए ये मारिफत परवरदिगार जो है ना, हर वक्त खुदा को याद रखो, यानी इंसान अपनी ज़िंदगी में हर लहजा के खुदा के लिए काम अंजाम दे रहा हूँ मैं। कभी ये ना कि मैंने किया, जैसे बहरहाल होता है ज़िंदगी में, बहुत से लोगों ने बिज़नेस सेट किया, 20 साल के बाद जाके माशाल्लाह बिज़नेस बहुत अच्छा हो गया, काम बहुत अच्छा हो गया, या 20 साल के बाद पैसा इतना जमा किया कि अच्छा घर बना लिया, या बच्चों की पढ़ाई करवा ली, मेहनत से पढ़ा के। तो हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में? हमें अक्सर लोग मिलते हैं, कहते हैं मौलाना 20 साल की मेहनत के बाद ये घर बनाया, 20 साल के बाद हमने अपना कारोबार सेट किया। ये नहीं कहते कि अल्लाह ने जो ताकत दी उससे बनाया। असली ये बात है, इंसान कुछ नहीं है। तो कभी इंसान तस्वीर करे कि मैं क्या था और क्या हूँ अभी, और मेरे मरने के बाद क्या होगा। सिर्फ ये वक्ती दुनिया है कि जिसमें इंसान ज़िंदगी बसर कर रहा है। कभी बहुत अच्छे हालात होते हैं, कभी इंसान के हालात मुश्किलात में भी होते हैं। तो हर वक्त असल मुहिम इसमें यह कि इंसान हर वक्त परवरदिगार को याद रखे। देखिए ये जब इस तरह काम होगा ना, तो घर के जो मसाइल हैं वो भी हल होते चले जाएंगे। जो हमारे माशरे के जो मुश्किलात हैं वो इसीलिए हल नहीं हो रही कि हमारा भरोसा खुदा पे नहीं है, हमारा परवरदिगार पे भरोसा नहीं है, एतमाद खुदा पे नहीं है। अभी आएंगी 2-4 चीज़ें और भी इंशाल्लाह, अब अगले जलसे में आएंगे, इसी जलसे में नहीं मालूम, कि जिसमें हम ये बयान करेंगे, जिसमें है कि इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारेगा। ये दर्स किस लिए है? इसलिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। इसलिए नहीं कि जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं, क्या लोग मिसाल देते हैं कि इंसान जब दर्स मजलिस में जाते हैं तो जब दर्स मजलिस से निकलते हैं या दर्स से निकलते हैं तो दामन झाड़ा वहीं छोड़ा, उसके बाद। ऐसा नहीं है, नहीं, मारिफत परवरदिगार है, इंसान उसे याद रखना हर वक्त कि किस तरह प्रैक्टिकली तौर पे हम अपनी ज़िंदगी में मारिफत खुदा को लेकर आएँ। खुदा ने हमें हर चीज़ दी है, तो ये परवरदिगार तूने दिया है। पढ़ाया लिखा है माँ बाप, खुदा ने माँ बाप, ऐसे मोहब्बत करने वाले माँ बाप दिए, बहन भाई दिए, ये परवरदिगार आलम ने। देखें इंसान का एक जुमला कहता चाहूँ कि इंसान का ना दुनिया में आना इख्तियार में है, आना इख्तियार में है। जो चीज़ इख्तियार में वो फिर इंशाल्लाह है कुछ चीज़ इंसान के इख्तियारात में। तो खैर 2 चीज़ें वो बयान की अभी तक कि जो इंसान को याद रखनी है। अब किसकी बारी है? भूलने वाली बारी। अब वो चीज़ें बयान करनी है जो भूल जानी। वो क्या चीज़ है? जब किसी के साथ नेकी करो उसको भूल जाओ। अच्छा, अब इसका फ़लसफ़ा क्या है शायद? अच्छा, अब यहाँ तक रवायत में यहाँ तक है। शायद इसका फ़लसफ़ा ये है, अगर हम गौर फिक्र करें इस हदीस के ऊपर, तो इसका फ़लसफ़ा शायद ये है कि जब हम किसी के साथ नेकी करेंगे तो क्या होगा? हैं? क्या होगा? जब नहीं जताएंगे तो से एक और चीज़ होगी इंसान के अंदर, एक और चीज़ नहीं वो तो नहीं गुरूर तो आएगा, चले। एक और चीज़ होगी, उसे हम कहते हैं तवक्को, कि हमने इसके साथ नेकी की, अब ये भी हमारे साथ भलाई करे, इसे हम कहते हैं तवक्को। इसलिए अगर हम नेकी करके भूल जाएं तो वो याद ही नहीं है। वरना क्या होता है, आप देखें, अरे ये इनकी सारी ज़िंदगी हमने इनको पाल पोस के बड़ा किया, ये एहसान जताते हैं। जनाब मूसा को परवरदिगार आलम ने कहा था, 3 नसीहतें की मूसा को, जिसमें से एक नसीहत ये कि मूसा कि जब हमने तुम पे नेमतें नाजिल की तो नहीं जताया, इसी तरह हमारे बंदे भी जब तुम्हारे पास आए तो तुम उससे भी एहसान, जब उन पे एहसान करो तो उसे भी मत जतलाओ। ये सबसे बुरी चीज़ है, एहसान जतलाना। जैसे कुरान ने भी कहा कि सदके की जो आयत है कि उसको बातिल मत करो देने के बाद। यही है कि इंसान, देखें हम अपने ज़िंदगी में कितनों के साथ नेकियां करते हैं, कितनों के साथ ज़िंदगी में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं वहाँ होती हैं, अलग भी रहते हैं तब भी होती हैं।
لیکن ہمیں توقع کیا ہوتی ہے کہ یار ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کی, یہ بھی ہمارے ساتھ ایک وقت تو آئے گا, یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے. یہ نہیں صحیح. غرور آئے گا وہ الگ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جتلانا تو بہت دور کی بات ہے, اس کو اصلاً منع کیا گیا کہ مت جتلاؤ. تو انسان دوسروں کے ساتھ جو نیکی کرے اسے بھول جائے. کیوں کہ شاید وجہ یہ ہے کہ انسان اس سے توقعات وابستہ ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیے, ایک نقطہ بات آئی تو میں یہاں کہتا چلوں کہ کچھ چیزیں زندگی کی کامیاب بناتی ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی ہوں گی, تجربات میں لوگوں کی آئی ہیں, روایتوں میں بھی آئی ہیں, جن میں سے 2 چیزیں میں آپ کو بیسکلی بتا دیتا ہوں جو تجربہ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ. ایک ہے کسی سے توقع نہ رکھنا, کسی سے بھی توقع نہیں رکھیں سوائے خدا سے. کسی سے بھی توقع مت رکھیں. اب اس کی مثالیں آ سکتی ہیں, بہت ساری مثالیں دینے کے لیے, کیونکہ جب انسان توقع رکھتا ہے نا اور وہ آدمی اس توقع پہ نہیں اترتا, دکھ بھی ہوتا ہے, بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے مجھے کہا میں اپنے بھائی کے گھر گیا, مثال کے طور پہ سنا دیتے قصہ, گئے بھائی کے گھر, بھائی نہیں تھے, بھابھی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ انہیں چائے کھانا کھلاتی, دوپہر کا وقت تھا مثال, انہیں چائے پلا دی. اب توقع کیا تھی, انہیں کھانے کی توقع تھی کہ گھر جا رہے ہیں, توقع. ان کے بعد اچھا ہم معاشرے میں سب سے پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں, نیگیٹو سوچتے ہیں, نیگیٹو سوچتے ہیں, وہی کہ پتہ نہیں اچھا نہیں سمجھتی, ہمیں برا سمجھتی ہیں, ٹائم نہیں دے. بھائی یہ نہیں سوچتے ہو سکتا ہے گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہو سکتا ہے اس کو مصروفیت زیادہ ہو. کم ہمیشہ فرسٹ ٹائم جو ہم سوچتے ہیں وہ نیگیٹو ہے, جیسے ہم کہتے ہیں بدگمان. تو یہ چیز بری ہے. توقعات اسی طرح ہوتی ہیں. اب ہم توقع رکھے گئے تھے کہ بس ٹھیک ہے گائیں گے, بیٹھیں گے, اب انہوں نے چائے بھی پلا دی تو احسان مانیں گے, انہوں نے وقت چائے پلا دی. بھائی اگر توقع تھی کھانے کی نہیں کھلایا تو کیا ہیں, پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, پتہ نہیں اپنے آپ کو پیسہ آ گیا, یہ آ گیا, 10 قسم کے الزامات انسان. تو اسی طرح انسان معاشرے میں توقعات نہیں رکھے. ٹھیک ہے, کوئی اگر انسان ہے, کوئی کام اگر کسی کے ساتھ نیکی کرا, یہ سب چیزیں آتی ہیں کہاں پر ہیں, جب کوئی باہر جاتا ہے, مثلا امریکہ جا رہا ہے, انگلینڈ جا رہا ہے, مثال کے طور پہ وہاں پہ نوکری کے لیے جا رہا ہے, تو وہاں توقعات کیا ہوتی ہے, میرا دوست ہے, اسے توقعات رکھے بیٹھے کہ مجھے وہ گھر پہ بلائے گا, یا میں نوکری کے لیے جا رہا ہوں تو کم سے کم وہ میری ہیلپ تو کرے گا, 15 دن 20 دن مجھے اپنے گھر پہ رکھے گا. اب یہ نہیں معلوم کہ اس کے کیا حالات ہیں, وہ کس طرح رہ رہا ہے, وہ کتنی مشکل میں رہ رہا ہے. ہم یہاں سے توقع لگا کے گئے, اس نے اگر لفٹ نہیں کرایا تو فوراً سب چلو اپنے گھر پہ فون کر کے رشتہ داروں سے کہیں گے, اس کی برائی شروع کر دیں گے. اسے کہتے ہیں یہ توقعات ہوتی ہیں کہ جب ہم معاشرے میں کہیں ایسے مقام پر جاتے ہیں جہاں ہمیں توقع, تو انسان بولے میں جا رہا ہوں اللہ کے بھروسے, خدا ہے, خدا 10 جگہ سے راستے پیدا کرنے والا ہے. خدا انسان مشکلات آتی ہیں, ایسا نہیں مشکلات نہیں آتی ہیں, لیکن انسان اس کو تحمل کرے گا. جب اس کو تحمل کرے گا تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم اس کو اجر و ثواب بھی دے گا, اس کے بعد اس کے راستے بھی کھول دے گا. اور جب خدا پہ وہ بھروسہ کر رہا ہے, اب دیکھیں یہیں سے باتیں ذہن میں آ رہی, میں کیا کر سکتا ہوں. اب بہرحال ایک قصہ اور ہے کہ توقعات کے اوپر ہے نا, انسان کس سے توقع کرے. ایک لیکچر تھا, بہرحال ایک تیار تھا, اس میں نماز شب کے اوپر تھا, ایک موضوع آیا تھا نماز شب, لیکن نماز شب پر نہیں تھا وہ, لیکن ایک قصہ ہے کہ توقعات دیکھیں اللہ سے ہونی چاہیے. اس پہ میں آپ کو, یہ واقعہ ہے شیخ کاشف الغطا, بہت بڑے مرجع تاریخ کے گزرے, نجف میں رہتے تھے, اور اپنے بیٹے کو نماز شب کے لیے انہوں نے بیدار کیا. بیٹے سے کہا چلو نماز شب پڑھو, تو بیٹے نے وہی جواب دیا جو آج کا نوجوان جواب دیتا ہے. آج کا نوجوان کیا کہتا ہے اپنے ابا سے, بابا آپ پہنچو میں پہنچ رہا ہوں, آپ پہنچو مسجد میں پیچھے آ رہا ہوں. تو اس کے جو سخت ہوتے ہیں پیرنٹس, باپ کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ چلو. معلوم ہے کہ یہ پہنچے گا جب نماز ختم ہو جائے گی, مثال کے طور پہ. خیر, تو وہی جواب دیا جو آج کے بچے جواب دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میرے ساتھ چلو. نجف کا قصہ ہے, نماز شب کے لیے جا رہے ہیں, فرض کریں نماز فجر ہوتی ہے 5 بجے, تو 4 بجے کا ٹائم ہوگا, واک کر کے لے جا رہے ہیں, قریب ہے حرم سے گھر ان کا. اب راستے میں دیکھیں ان کو ایک بچے کو درس دینا ہے, کتنے بجے, رات کے 4 بجے.
لوگ جا رہے ہیں. جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ زیارت پر گئے, خدا زیارت نصیب کرے. تو نماز شب میں امام رضا کے جب ہم لوگ فرسٹ ٹائم گئے تھے تو ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ لوگ نماز شب کے لیے اتنے بجے جا رہے ہیں, اتنے لوگ جا رہے ہیں. یعنی اس زمانے میں فجر ہوتی تھی 3 بجے, 3:15 بجے, جو یاد ہے 2:30 بجے. اتنا ایسا لگ رہا تھا لوگ, شاید ہم اس زمانے نئے گئے تھے تو ہمیں لگا تھا ہمارے جماعت میں لوگ اتنے نہیں آتے. یعنی 2:30 بجے لوگ نماز شب کے لیے اس طرح لوگ جا رہے تھے. تو وہ دور بھی الحمدللہ دیکھا, اس وقت تجربہ ہوا کہ یہ بہرحال اس طرح بھی لوگ نماز شب کے لیے خرچ جاتے ہیں. بھائی یہ توفیق ہے, خدا توفیق دے. وہ بھی اپنے بیٹے کو لے کے نماز شب کے لیے پہنچے. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو بھیک مانگ رہا ہے. کتنے بجے رات کے؟ 3 بجے 4 بج رہے ہیں, بھیک مانگ رہا ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا ایک بات بتاؤ, یہ جو فقیر ہے, یہ جو مانگ رہا ہے, اسے اس بات کا یقین ہے کہ کوئی اسے دے گا؟ رات کی 3 بجے آیا ہوا ہے, بھیک مانگ رہا ہے. اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اسے اس بات کا یقین ہے کوئی اسے دے گا؟ کہ نہیں بابا, شاید کوئی دے, شاید کوئی نہ دے. دیکھیے اپنے بیٹے کو درس کیا دیا, کہ دیکھو بیٹا یہ رات کی 3 بجے اس لیے آیا ہے کہ شاید کوئی اسے دے, شاید نہ دے, لیکن ہم جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ وہ دیتا ہے, لیکن لوگ پھر بھی اس کی بارگاہ میں نہیں جاتے. یہ خدا ہے کہ انسان کو یقین ہے کہ یہ توقع. دیکھیں انسان یہی ہے خدا کے, جو کہنا کہ معرفت خدا پیدا کرو, وہ یہی انسان ایسے ایسے آتی ہے. کبھی کبھی اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ معرفت. دیکھیں اب جناب پتہ نہیں کیا, ہر چیز پروردگار ہے. اب انسان اپنی زندگی میں لگا رہا ہے جو کچھ ہے خدا نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں, میں کچھ نہیں ہوں, جو ہے وہ خدا ہے. اسی طرح انسان آگے بڑھے گا آہستہ آہستہ, زندگی بھی اسی طرح آگے بڑھے گا. تو 2 چیزیں تھیں جو یاد رکھنی ہے, اور توقعات پہ ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ 2 چیز جو بھولنی وہ کیا ہے, کہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرو اس سے بھول جاؤ. اور یہ دیکھیں یہ سب اسی طرح آئے گا کہ انسان جب نیکی کرے گا بھول جائے. اکثر ایسا ہوگا آپ کے ساتھ, یا کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. کوئی ایران میں اس زمانے میں ملتا تھا, ممکن ہے کسی کو کہ شاید کچھ کر دے, وہ یاد نہیں ہے. تو کہا کہ بلا آپ سے ملاقات ہوئی تھی, میں نے کہا بس توفیق ہے, بھول گیا انشاءاللہ. اور ایسا ہونا چاہیے کہ نیکی کرے بھول جائے. یہ نہیں کہ ابھی کسی کے ساتھ کل نیکی کی, پرسوں نیکی کی, جو جوائنٹ فیملی میں یا مثال, تو فوراً ہم کہتے ہیں کب تک تمہارے ساتھ نیکیاں کرتے رہیں گے, کب تک تمہارے ہم ہیلپ نہیں. ایسا نہیں ہے, بھول جائیں نیکی کرنے کے بعد. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پروردگار پہ بھی بھروسہ رہے گا, اس سے بھی توقع نہیں رہے گی, انسان کی زندگی بہترین ہوتی چلے گی. اور دوسری چیز جو بھولنی وہ کیا ہے, جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اس سے بھول جاؤ. 2 چیزیں, اسے بھول جاؤ. جب کسی کے ساتھ نیکی کرو اسے بھول جاؤ, اور جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اسے بھول جاؤ. یہ 2 چیزیں جسے بھولنا ہے. اب اس میں بھی یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے تو ہم اگر اسے دل میں رکھیں گے تو کیا ہوگا نتیجہ, ہم بھی موقع تلاش کریں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے, اب ہم بھی اس کے ساتھ برا کریں گے. لیکن اگر ہمیں یاد نہیں ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں اس نے ہمارے ساتھ برا کیا, ہم بھول گئے. ہو سکتا ہے کہ اسے یاد آ جائے 10 سال بعد, 15 سال بعد, وہ کہے کہ 10 سال پہلے میں نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کی, بد تہذیبی کی, مجھے معاف کر دیں آپ کے, مجھے تو یاد بھی نہیں کب ہوا یہ واقعہ, کب پیش آیا. یہ چیزیں جو انسان کو بناتی ہیں. تو ابھی تک ہم پہلی چیز پہ پہنچے ہیں, اور میرا خیال ہے ٹائم مکمل ہو گیا, 5 بج گئے. اب بہرحال ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی وہ میں خلاصہ کر دوں کہ حیا کے اصل معنی کیا ہے. جہاں تک ہماری گفتگو پہنچی کہ اصل حیا کے جو پہلا معنی ہے اس میں ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے, موت کو اپنے سامنے رکھے گا تو حیا کا اصل معنی آئے گا. اب اس کے بعد 2-4 چیزیں اور ہیں, وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد. درود پڑھیں محمد آل محمد. ہماری گفتگو حیا کے سلسلے میں شروع ہوئی تھی, اور یہاں تک ہم نے اپنی گفتگو کو پہنچایا کہ حیا کے اصلی معنی کیا ہے. یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس سے انسان حیا کو سمجھ سکے, یوں چاہیے کہ یہ سمجھ میں آئے کہ حیا ہے کیا چیز. تو پیغمبر اسلام کی روایت بیان ہو رہی تھی, جس میں پہلی چیز ہم نے بیان کی کہ انسان اپنی موت کو
یاد رکھے. اور اسی کے ذمے جناب لقمان کی وصیت بھی بیان کی. نمبر 2، دنیا اور اس کی زینت سے منہ پھیر لے. دوسری چیز ہے دنیا، ہاں اسی پیغمبر کی جو حدیث ہے اسی کا دوسرا حصہ. 5 پوائنٹس ہیں اس میں. دوسرا پوائنٹس یہ ہے کہ انسان دنیا اور اس کی زینت سے منہ پھیر لے. دیکھیے دنیا کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ دنیا کو کہا گیا دنیا ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، دنیا ایک مہمان سرایا ہے، کہ جس طرح انسان جاتے ہیں مہمان سرا میں کچھ دنوں کے لیے رہتے ہیں، اسی طرح دنیا بھی ایک مہمان سرا ہے. انسان جاتا ہے کچھ عرصہ رہتا ہے، اس کے بعد واپس آ جاتا ہے. کہ دنیا بھی اسی طرح ہے. اور اس کی زینت دیکھیں، دنیا اور اس کی زینت دو الگ الگ چیزیں ہیں. کیونکہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات دنیا ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کی زینت، جیسے ہم رہتے ہیں. کیونکہ زینت سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ شیطان جو بہکاتا ہے انسان کو، خود قرآن نے وہ عمل بیان کیے ہیں کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے. یہ ایک موضوع ہے کہ شیطان کے بہکانے کے طریقے از نظر قرآن. اس میں ایک طریقہ یہ کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان انسان کے عمل کو زینت دے کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. یعنی جو عمل انسان نے انجام دیا ہوتا ہے، کہتا تم نے بہت اچھا عمل انجام دیا ہے، بہت زیادہ عمل انجام دیا ہے، بہت خوبصورت طریقے سے اس کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ بہت میں نماز شب پڑھ رہا ہوں، میں عبادت بہت کر رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی، میں بہت دفعہ زیارتوں پہ گیا، میں بہت دفعہ میں نے حج کی ہے. یہ سب چیزیں شیطان ہے جو انسان کو بہکاتا ہے. کیونکہ خود جناب موسیٰ سے جب شیطان کی گفتگو ہے، انبیاء کی گفتگو میں جناب موسیٰ کی گفتگو بھی ہے، اور اس پہ جناب موسیٰ نے یہ پوچھا تھا کہ تم کس طرح بہکاتے ہو، ایک سوال پوچھا تھا. دیکھیے ہمارے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں. کیا مطلب دونوں چیزیں موجود ہیں؟ یعنی کیا مطلب کہ ائمہ نے یہ بتایا کہ اللہ کی اطاعت کرو گے تو کامیابی تمہارے قدم چنے گی. اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے، وہ ائمہ علیہ السلام نے بتایا. قرآن میں روایتیں آیات آئیں کہ یہی کام انجام دو تو انسان زندگی بہترین اچھی گزرے گی. یہ تو ہمیں بتا دیا. دوسری طرف جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے. اس نے بھی یہ بتا دیا کہ میں ایسے بہکاتا ہوں، میرے پاس یہ طریقہ کار ہے. یعنی بہت آسان ہو گیا نا. دونوں طرف ہمیں پتا ہے کہ ائمہ نے کہا کہ دیکھو اگر چاہتے ہو اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کی بندگی کرو گے، جنت چاہیے تو یہ کام کرو، نماز روزہ عبادت، برائیوں سے بچو، گناہوں سے بچو. یہ ایک راستہ ہے. دوسری طرف شیطان ہے جو انسان کو بہکاتا ہے. اور بخار ہمارے استاد نے ایک جملہ اچھا کہا تھا کہ وہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تبھی تو ہمیں دھوکہ دیتا ہے. ہم سے زیادہ زرنگ ہے، تیز ہے، تبھی تو ہم کو دھوکہ دے سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے بس ہو جائے کہ نہیں اب کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ نے اس سے شیطان سے بچنے کے لیے بھی دیکھیں انسان کو دیے ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ جس میں پوچھا امام سے کسی نے کہ اللہ نے تو شیطان کو سب کچھ دے رکھا ہے بہکانے کے لیے، انسان کو کیا دیا؟ تو امام نے فرمایا اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کی جس سے وہ شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو خیر بات یہاں پر شیطان کس طرح انسان کو بہکاتا ہے. جناب موسیٰ نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں انسان کے عمل کو اس کے سامنے بہت بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں، جسے عجب کہتے ہیں. میں نے بہت نمازیں پڑھی، میں نے بہت روزے رکھے، اور یہ انسان کے اندر آتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں جو ماشاءاللہ جنہوں نے زیادہ حج کیے ہیں، کربلا زیادہ جاتے ہیں، قدرتی طور پہ ایک چیز ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اتنی دفعہ زیارت پر گئے. اور وہاں پہ بھی ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کبھی انسان یہ نہ کہے کہ کام میں نے کہ بلکہ کیا کہے اللہ نے مجھے طاقت دی تو میں نے کام انجام. یہ اصل جواب ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ایک جملہ ہے کہ جو بہت زیادہ نیکی کر رہا ہے، توفیق پروردگار ملی، زیارت پہ زیادہ جا رہا ہے. اب جیسے آپ لوگوں سے پوچھیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو 20 دفعہ کربلا ہو کر آئے، ہم تو 25 دفعہ ہو کر آئے. تو اس میں غرور تکبر کے جھلکتا ہے. بلکہ یہ کہے کہ بھائی ہماری کیا اوقات ہے، مولا بلا لیتے ہم چلے جاتے ہیں. اس کو اس طرح بھی انسان بیان کر سکتا ہے. یہ ان کی ساری تواضع ہے.
کہ بس ہماری کیا ہے اوقات، ہم کچھ بھی نہیں ہے، بس ہم تمنا کرتے ہیں، خواہش اظہار کرتے ہیں، مولا بلا لیتے ہیں، ہم چلے آتے ہیں. یہ انکساری تواضع اس طرح، یہ اسی طرح نماز دعا. اگر کوئی کہے بھائی آپ لوگ تو بہت اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، بہت لمبی لمبی، تو بعض اوقات پھر مذاق میں کیا لوگ سیر کہتے ہیں ہاں نماز شب بھی ہم زیادہ پڑھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ انسان کوئی ایک نیکی کرے ہم اس کی 4 نیکی اپنے سامنے، نہیں، بلکہ ہم کہ نہیں، توفیق پروردگار ہے، خدا نے ہمیں توفیق دے دی ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے خدا کے آگے، بس خدا نے توفیق دی ہے تو ہم اسے پڑھ لیتے ہیں، چلے آتے ہیں. تو خیر، تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان اپنی نیکیوں کو کبھی بڑا نہ سمجھے. کبھی یہ خیال اچھا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا ہوگا کربلا 20 دفعہ گئے، 25 دفعہ گئے یا نمازیں زیادہ پڑھیں تو ایک خیال آتا ہے. کیا خیال آتا ہے؟ کہ اللہ مجھے کیا دے گا، میں تو اتنی عبادت کی، میں تو اتنا روزے رکھے، اتنا حجاب کیا، ساری زندگی اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اللہ دے گا کیا؟ یہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس کے ذہن میں سوال آیا کہ میں نے اتنی اللہ کی عبادت کی کئی سالوں تک، بعض میں 60 سال ہے، بعض میں شاید 100 سال ہیں، مختلف ہیں، اتنی عبادت کی، اللہ مجھے کیا دے گا؟ اتنا پروردگار دے گا، خدا بندہ تو مجھے عبادت کا دے گا کیا؟ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. نتیجہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں خدا کو درس دینا ہے، خدا بندہ متعلق کو سمجھا تنبیہ کرنی ہوتی. پروردگار عالم جب اس نے اپنے خدا سے بھی کہا اور ایک اس زمانے کے نبی سے کہا کہ ایک نبی خدا سے کہا کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں اللہ کی، اللہ مجھے کیا دے گا، اس کا کیا اجر دے گا؟ تو کہا کہ اس کا جواب میں تمہیں کر لوں گا. اس کے بعد اب یہ صحرا غار میں رہتا تھا، صحرا میں چلتے چلتے یہ سے پیاس لگی، اور پیاس راستہ بھول گیا، پیاس لگی، پوچھا ہی نہیں سکتا. اب اللہ نے ایک فرشتوں کے انسانی شکل میں بھیجا اور پانی اس کے پاس تھا. اچھا اب اس کے پاس پانی نہیں تھا، اس نے کہا مجھے پانی دو. اس نے کہا دو گے کیا مجھے؟ پانی میں ایسے تو نہیں دوں گا، کچھ دیتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو مرضی تمہاری. اس نے کہا میرے پاس 100 سال کی عبادت ہے، 50 سال کی عبادت لے دو، آدھا گلاس پانی دے دو. اس نے کہا عبادت تو پھر کر لوں گا، زندہ بچ جاؤں گا، لیکن مر گیا تو پھر عبادت کیسے کروں گا؟ تو آدھا گلاس پانی دیا، 50 سال کی عبادت کا یہ تمہاری ہو گئی. پھر چلنا، پھر صحرا میں، پھر وہی. اس کے بعد پھر اسے پیاس لگی، پھر اس نے یہی کہا، پھر اس نے کہا کہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، 50 سال کی اور عبادت ہے، 100 سال کی تھی، 50 سال دے دی، 50 سال کی اور لے لو، پانی دے دو. جب اس نے پانی لے لیا، اس کے بعد جب وہ اپنے عبادت گاہ میں واپس پہنچا تو اسے اس بات کا احساس ہوا کہ 100 سال کی عبادت کا عوض 1 گلاس پانی ہے. یہ ہے. تو کبھی انسان غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے. پھر انشاءاللہ کبھی کوئی موقع ملے گا تو غرور اور تکبر کے اپوزٹ کیا چیز ہے؟ تواضع انکسار. یہ خود ایک موضوع ہے، اور کیسا تواضع ہونا چاہیے یہ بھی ایک سوال ہے. تو کیونکہ یہ جو ہمارے موضوعات ہوتے ہیں، یہ موضوعات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ سب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو سب ہیں. کوئی چیز اس میں مریخ والی نہیں ہے، آسمانوں والی نہیں ہے. میں سب قدم قدم پر اخلاق، قدم قدم پر حیا، قدم قدم پر جو موت، قدم قدم پر جو نیکیاں، قدم قدم پر سب پوری زندگی میں ہمیں نظر آئیں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ برا کیا تو اس سے انسان معافی تلافی کرے، کہ کسی پر خدا نہ خواستہ اگر کسی کے پاس اگر ظلم کیا یا کسی کو، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو، لیکن ایک مثال ہے. خیر، ہم اپنی گفتگو میں آ جائیں. دنیا اور اس کی زینت، یہ ہماری گفتگو تھی. دوسری چیز ہے حیا کا اصل معنی ہے کہ انسان دنیا اس کی زینت. یہاں پر ایک سوال اور اس کا جواب دے کر پھر میں تیسری بات کی طرف آؤں. ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولانا انسان دنیا میں رہے اور اس کی محبت نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اللہ نے دنیا کو خلق کیا، بندے کو بھی خلق کیا. اب جب اللہ کا بندہ اس دنیا میں ہے، دنیا میں رنگیلیاں ہیں، زینت ہے، بہت ساری چیزیں، انسان کیسے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے؟ یقیناً لامحالہ طور پہ انسان کی دل میں محبت تو آ جائے گی. کیسے نہیں آئے گی؟ کیسے ممکن؟ اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھائیں. سمندر ہے اور سمندر پر کشتی جا رہی ہے. کشتی کس صورت میں ڈوبے گی؟ جب سوراخ ہوگا اور سمندر میں سمندر کا پانی، ورنہ کشتی جا رہی تو ڈوبے گی نہیں. کہ دنیا کی مثال ایسے، دنیا کی مثال ہے، دنیا اس سمندر کے مانند ہے اور مومن اس کشتی کے مانند ہے. جب سمندر کا پانی آئے گا تو کشتی ڈوبے گی. اسی طرح جب دنیا کی محبت اس کے دل میں آئے گی تو اس کا ایمان ڈوب جائے گا.
جب تک چلتا رہے گا، جب تک چلتا رہے گا، نہیں ڈوبے گا. جیسے کشتی چل رہی ہے نہیں ڈوبے گی. تو پانی کا آنا شرط ہے اس کے ڈوبنے کے لیے. اسی طرح دنیا کی محبت آئے گی تو اس کا ایمان ڈوبے گا. یہ چیز ہے. تو بہرحال انسان حیا کا جو اصلی معنی ہے پیغمبر کی روایت کہ دنیا اور اس کی زینت سے انسان منہ پھیر لے. نمبر 2. نمبر 3 ہے تفکر کرو اور اچھا سوچو اور اس تفکر کی حفاظت کرو. ایک کتاب ہے فارسی میں، البتہ اس کا معلوم نہیں کہ اردو ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا، کامیابی کے راز، اس طرح موافقت کہ انسان موافق کامیاب کیسے ہو، اس کا راز کیا ہے. اس میں انہوں نے غالباً شاید 21 چیزیں لکھی ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں کامیاب بناتی ہیں. ان میں پہلی چیز جو انہوں نے لکھی اس کا نام ہے تفکر. اب دیکھیے تفکر کتنی فضیلت ہے. بہت کہتے ہیں نا 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اور بھی بہت سی میں تفکر کے متعلق سے بہت زیادہ نہیں، کیونکہ اصل گفتگو جو کرنی ہو تو پتہ نہیں شروع ہوگی نہیں ہوگی. تو تفکر جو انسان کرے، اچھا سوچے، فکر کو اپنی اچھی رکھے، یہ ایک بہت بڑا اہم کام ہے. جب فکر اچھی ہوگی، تفکر اچھا ہوگا تو انسان کام بھی اچھا انجام دے گا. خدا نہ خاصا تفکر غلط ہے. دیکھیے بدگمانی کیا ہے، انسان سوچتا ہے، ذہن لگاتا ہے، اچھا یہ اس کے گھر گئی تھیں، یہ اس کے گھر ہوا تھا، اس نے اس کو یہ بولا تھا، اس نے اس کو یہ کیا تھا. بس انسان اسی طرح بدگمانیاں پیدا کرتا رہتا ہے، جبکہ وہ اصل میں کچھ بھی نہیں تھا حقیقت میں. تو انسان سوچے اچھا، تفکر اچھا کرے اور اس کی حفاظت بھی کرے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. جسے تفکر ہے اس کی انسان حفاظت کرے. بہت سے واقعات ہیں تاریخ میں تفکر جن لوگوں نے کیا، اب وقت نہیں ہے ورنہ بہت سے ہیں. جناب حر کی آپ مثال آپ کے سامنے ہی ہے کہ دیکھیں ایک تفکر کیا تھا، ایک لمحے کا تفکر تھا، کچھ تھوڑی دیر کا، اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ تفکر ہے کہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ انسان خود ایک موضوع ہے. قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں جو آیات میں یہ کہتا ہے کہ تم خود تفکر نہیں کرتے. تو لہٰذا خود ایک موضوع ہے تفکر. انسان اپنی سوچ کو اچھا کرے، اس کی حفاظت کرے، تفکر کرے. اس کے بعد اور یہ آیا ہے کہ انسان تفکر کرے. اس نتیجے کے بارے میں کیا ہے کہ جب انسان کوئی کام کرنے کے لیے سوچتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کے انجام پر نظر کرو، فوراً مت انجام دے دو. سوچو، دیکھو اس کے اگر یہ ایسا ہے اس کا اینڈ کیا ہے، اس کے بعد اسے انجام دو. اور چوتھی چیز ہے حرام سے بچاؤ اپنے شکم کو، یعنی انسان لقمہ حرام نہ کھائے. یہ حیا. دیکھیں حیا کے اصل معنی پیغمبر کی روایت ہے، 5ویں امام بیان کر رہے ہیں. اصل معنی حیا یہ ہے کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. جب انسان اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھے گا تو پھر دیکھیں کس مقام تک پہنچے گا. ایک روایت میں نا بہت مشہور روایت ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک لقمہ حرام کتنے دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ 40 دن کی. اب اس کا مطلب اس میں کتنی تاثیر ہے، اس حرام لقمے میں کتنی تاثیر کے 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے. اور دیکھیے شاید آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، سنا دیتا ہوں میں بھی، کہ مقدر سے اردبیلی کے والد کا واقعہ ہے. معام سنا مقدر سے اردبیلی کا، غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ ان کے والد اس نجف میں تھے. اس بہت پرانا واقعہ ہے، نجف میں تھے اور ایک باغ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، باغ میں اس کے قریب نہر تھی. اس نہر میں ایک سیب گرا اور سیب انہوں نے کھا لیا. اب انہیں کھانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ پتہ نہیں اس کا مالک کون ہے. تو مگر کیونکہ انہیں بھوک بہت لگی تھی اور 2-3 دن سے کھایا نہیں تھا. اس زمانے میں نہیں تھا اتنا سب کچھ، اتنے آرائش اتنے آرام سے نہیں تھی، بحث و مباحث درس و تدریس بہت زیادہ تھا. تو اب انہوں نے اس سیب کو کھا تو لیا، کھانے کے بعد یہ احساس ہوا کام غلط ہوا ہے. اب دیکھیے چھوٹا سا ایک سیب کیا ہے، یہ احساس جسے کہتے ہیں. آج ہم اپنی زندگی میں کتنے لوگوں زبان سے تکلیف دیتے ہیں اور احساس بھی نہیں کرتے. یہ سوچیے گا ایک جملہ ہمارا کسی کی زندگی بھی تباہ کرتا ہے اور یا کسی کو اذیت پہنچا دیتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہم نے کیا کہہ دیا. یہ وہی چیز ہے
انسان طبیعی ہے کہ زندگی لمحہ بہ لمحے دیکھے. اب انہوں نے احساس تو کیا کہ کام مجھ سے غلط ہوا. اب معلوم کیا کہ یہ نہر، جو نہر کہاں تک جاری کرتا، ایک باغ تھا. اچھا باغ کس کا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ آدھا وزیر کا ہے جو اس شہر میں ہے، اور آدھا جو مالک کا ہے وہ دوسرے ملک میں. کہا کہ وزیر کے پاس آئے کہ بھائی یہ سیب میں نے ایسے کھا لیا ہے تو مجھے حلال کر دو، یا پیسے، آج کل تو آسان ہے نا، یہ حلال کر لو یا پیسے لے لو، دو میں سے ایک چیز ہے. اب اس نے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے، ایک آدھا سیب حلال کرنے کے لیے آیا ہے تو میں تو اسے معاف کرتا ہوں. کہا آدھا کر سکتا ہوں جو میرا ہے، آدھا جو ہے وہ دوسرے ملک میں ایک بادشاہ ہے اس کا ہے. میں مفہوم سنا رہا ہوں واقعے کا. دیکھیں انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے تو کیا ہوتا ہے. اب وہ پہنچے اس ملک میں، کتنا سیب ہے؟ آدھا سیب. آدھا سیب کا تو مسئلہ حل ہو گیا. جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ممبر کے حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ انسان بچپن کے اندر اگر کسی کو نقصان پہنچایا، کسی مدرسے میں پڑھتے تھے اسکول میں، بغیر پوچھے کوئی چیز کھا لی، اگر اس کو رد مظالم نہیں دیے تو کیا ہوگا؟ یہی چیز قبر میں ہو سکتا ہے یہ سیب جو بچو بن کر آ جائے، سوکھتا سانپ بن کر آ جائے، اس لیے کہ ہے تو کسی اور کا. تو لہٰذا انسان اس کا دنیا سے جانے سے پہلے لوگوں کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرے. اب آدھا سیب ہے، اسے حلال کرنے کے لیے پہنچے کہاں؟ بادشاہ کے پہنچے اس کے پاس. اب بادشاہ نے کہا کہ آدھا سیب حلال کرنے کے لیے آدمی اتنی دور سفر طے کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہے. اچھا اس سے کہا کہ ایک شرط پہ میں آدھا سیب حلال کروں گا. کا شرط کیا ہے؟ کہ میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. لیکن ایک اور بات بھی بتا دوں. میں کہا بتا دی. کہ میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی. کہ اس کی آنکھیں نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتی. کہ اس کے پیر اور ہاتھوں میں بھی شل ہے، مفلوج جسے ہم کہتے ہیں آج، اور سن بھی نہیں سکتی. کہ نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے. اب آپ سوچیں کہ بولے ایسے سے شادی کرنا کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ کہے بھائی آدھا سیب دیکھ لیں گے اللہ میاں کے روزے. زندگی بھر تو یہاں اگر کوئی تھوڑا سا کم سنے اس سے مشکل ہو جاتی ہے. ساری زندگی ایسے کے ساتھ جو سن نہیں سکتی، تھوڑا سا بھی اگر خود اللہ نہ کرے کسی کو پتہ چل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا ان کے ساتھ زندگی سن ہی نہیں سکتی، اس کے ساتھ کیسے زندگی بسر کریں بھائی؟ جو تھوڑا سا نہیں سنے تو کیا یہ تو سن ہی نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی. اب سوچئے انسان کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے. اب یا تو دنیا کو ترجیح دے دیں یا آخرت کو ترجیح دے دیں. یہی مشکل مراحل ہوتے ہیں نا. کیا انسان کرے گا؟ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں. سوچ کے کہا کہ اب ایسی لڑکی سے شادی کرے، نہ تو دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، نہ ہاتھ پیر اس کے صحیح و سالم ہے، کیسے شادی کرے آدمی؟ یا تو اس دنیا میں اس کی خدمت کرے گا، جب جو لڑکی نہیں دیکھ سکے گی، نہ بول سکے گی، نہ سن سکے گی تو کیا ہوگا؟ وہ تو خدمت نہیں کر سکتی، انہیں کو خدمت کرنی پڑے گی ساری زندگی جب تک زندہ ہے. یا یہ کام کر لیں، یہ آدھا سیب حلال کر لیں روزہ قیامت میں. انہوں نے کہا کہ مجھے شادی منظور ہے. ہو سکتا ہے کہ آج لوگ کے مولانا تو پاگل تھے. آدھا سیب دیکھی جائے گی. آج کل کی دنیا یہ کہتے ہیں نا کہ اتنا دوسروں کا مال کھا لیتے ہیں ٹکار بھی نہیں لیتے. اور یہ ہے معاشرے میں میراث کے مسائل کیا ہیں. مجھ سے خود پوچھا گیا ہے ایران کے اندر، جو گروپ کراچی سے آیا تھا، اس میں خواتین کا اسی طرح ایک سوال جواب کا سیشن تھا. اس نے یہی سوال پوچھا مجھ سے، یہی کہا تھا کہ ہمارے بھائی میراث میں ہمیں حق نہیں دیتے. کہتے ہیں جب پیسے چاہیے آپ لے لیں، حق کی بات نہ کریں. جو پیسے چاہیے آپ لے لیں، مل جائیں گے، لیکن آپ کا جو حق ہے وہ ہم نہیں دیں گے میراث میں. یعنی وہ اپنے آج بھی ایسے ماحول ہے پاکستان میں جہاں اسلام کا قانون نہیں چلتا، خاندان کا قانون چلتا ہے، گھر کے اپنے قوانین چلتے ہیں. پردادا کا جو رواج اور رسم ہے وہ آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں گھروں میں. ہمارے دادا تو یہ کہتے تھے، بھائی ٹھیک ہے آپ کے دادا کہتے ہوں گے، اسلام تو نہیں کہتا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمیں تبدیل کرنی پڑیں گی. یہی تو پڑھائی کا فائدہ، یہی تعلیم کا فائدہ. لیکن کس طرح؟ اچھے طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے اپنے اس سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا اگر دین کے خلاف ہے تو. اب یہ شخص کس سے شادی کرنی ہے؟ جو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے. کہا ٹھیک ہے زندگی کتنے سال ہوگی؟ 30 40 سال 50 سال مر جائیں، اللہ کے پاس تو سکون ہے. ہزاروں سال کی زندگی تو سکون سے گزر جائے گی، چلو شادی کر لیتے ہیں.
اور انہوں نے ہاں کر دی. ہاں کرنے کے بعد جب کہتے ہیں کہ یہ اپنے کمرے میں گئے تو فوراً باہر آ گئے. جب بیوی کو دیکھا تو فوراً باہر آ گئے. کیوں؟ کہ وہ دیکھ سکتی تھی, وہ سن سکتی تھی, چل پھر سکتی تھی, سب کچھ کر سکتی تھی, بول سکتی تھی. تو اس کے باپ نے کہا, اس کے بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ جو شرائط آپ نے بتائی تھی آپ کی بیٹی کی تو ایک بھی اس میں پوری نہیں ہوتی. یہ تو آپ کی بیٹی نہیں ہے, مجھے ایسا لگا جیسے میں غلطی سے چلے گیا ہوں. کہا نہیں, تم صحیح کمرے میں گئے, یہی میری بیٹی ہے. تو کہا آپ نے کہا وہ دیکھ نہیں سکتی. کہا میں نے صحیح کہا تھا. کہا میں نے کہا تھا دیکھ نہیں سکتی. کہا اس لیے کہ اس نے کبھی آنکھ سے گناہ نہیں کیا. کہا میں نے کہا سن نہیں سکتی, اس کا مطلب تھا اس نے کبھی کان سے گناہ نہیں کیا. کہا میں نے کہا کہ وہ چل پھر نہیں سکتی, اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ پیر سے کبھی گناہ کی طرف نہیں گئی. کہ یہ جو میں نے باتیں شرائط کہی تھیں سب, یہ میں نے اس کی تربیت ایسی کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا آیا ہے کہ جو آدھے سیب کو حلال کرانے آیا, اس کا مطلب ہے کہ یہی شخص ہوتا ہے جو میری بیٹی سے شادی کر سکتا ہے. تو دیکھیں یہ حرام سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا, تو اس کے نتیجے میں مقدر سے ارتبیلی جیسا شخص پیدا ہوا, جس کا واقعہ میں نے سنایا تھا آپ کو پچھلے ہفتے, کہ جنہوں نے امیر المومنین کے حرم میں جنہوں نے زندگی گزاری. اور ان کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب خواب میں کسی نے مرنے کے بعد ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ مرنے کے بعد کون سی چیز سب سے زیادہ کام آئی, کون سی سب سے زیادہ کام آئی؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا مرنے کے بعد سب سے زیادہ علی کی ولایت کام آئی. تو اب دیکھا آدھا سیب کا کتنا فرق پڑ گیا. انسان یہ ہے اس تربیت جو اس شخص نے اپنی بیٹی کی سر تربیت کی, اور وہ مقدس تربیت کیوں کہ حرام سے انسان نے اپنے آپ کو بچایا. یہ ہے نتیجہ. اور اس کے بعد ابھی کیونکہ اس کا ذکر دوبارہ ایک اور روایت ہے اس میں بھی آئے گا, اس لیے اس کو بس یہیں تک ہی محدود رکھا میں نے. حرام سے اپنے آپ کو بچا, یعنی حرام سے اپنے شکم کو, یعنی حرام غذا انسان نہ کھائے. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ انسان اپنے آپ کو اگر اس نتیجے پہ پہنچے گا, حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس کے بعد آتے ہیں پانچویں اور آخری چیز کہ اصل حیا کیا ہے. 5 چیزیں پیغمبر اسلام نے بیان کی, جس کی اس روایت کو امام محمد باقر نے بیان کیا. کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ اصل معنی حیا کے یہ ہے. 5 چیزیں بیان کی. 5ویں آخری چیز ہے کہ اپنی قبر اور آزمائش کو فراموش نہ کریں. قبر کو اور آزمائش جو زندگی میں آتی ہے انسان اس کو بھولے نہ, کیونکہ یہ آزمائشیں انسان کو درس دیتی ہیں. انسان آزمائش سے انسان سیکھتا ہے. جو مشکلات آتی ہیں, صبر اور مشکلات آزمائش انسان پہ زندگی میں آتی ہیں, پریشانی آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, تو انسان ان کو فراموش نہ کرے, ان کو بھولے نہ. تو یہ 5 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, کہ وہ 5 چیزیں تھیں کہ جو اصل معنی حیا کے بیان کیے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اب ایک روایت, کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس, تو لہٰذا آپ دیکھیں پھر کبھی موقع ملے گا دوبارہ کہ دل کن چیزوں سے مردہ ہوتا ہے اور کن چیزوں سے روشن ہوتا ہے. وہ تو پھر اب ٹائم 15 منٹ ہی ہیں, تو صرف ایک روایت زبان اور قلب کے حوالے سے جو موضوع تھا اس کو میں بیان کر دوں کہ 2 چیزیں جو چھوٹی تھیں امیر مومن فرمائے جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں, ان 2 چیزوں میں ایک تھا دل اور ایک زبان. یہاں پر جناب لقمان کی پھر روایت کو میں بیان کروں گا. جناب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے, اور اس کے بعد کہا کہ میں نے 700 استادوں کی خدمت کی. کتنی؟ 700. اس کے بعد اپنی زندگی میں کہا میں نے 4 باتیں سیکھی. اب دیکھیں وہ 4 باتیں کیا ہیں, یعنی اس کو یوں موضوع دے سکتے ہیں, آپ بیان کر سکتے ہیں. 4 باتیں انسانی جناب لقمان کی نصیحت بھی ہیں. وہ 4 باتیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں. وہ 4 باتیں جو انسان کو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. کوئی بھی عنوان بیان
انہوں نے کہا 4 علم، 4 باتیں، میں نے اتنے لوگوں کی خدمت کی تو 4 چیزیں میں نے حاصل کی. ان 4 چیزوں میں دیکھیے سب سے پہلی کیا ہے؟ جناب لقمان نے کہا ان میں سب سے پہلی ہے انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے. اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ اب روایت مکمل بیان نہیں کرا، ان میں سے ایک چیز بیان کرو جو میرے موضوع سے متعلق ہے. اس میں بھی 5 چیزیں امیر المومنین نے بیان کی کہ 5 بہترین چیزیں کیا ہیں. کہا کہ انسان کا بہترین دوست کون ہے. دیکھیے ہمارے پاس معیارات کچھ اور ہوتے ہیں، ائمہ کے پاس معیارات کچھ اور ہیں. ہم سے پوچھا جائے کہ بہترین دوست کون ہے تو آپ کوئی نہ کوئی معیار بیان کریں گی کہ جو مصیبت کے وقت کام آ جائے، پریشانی میں کام آ جائے، آزمائش میں کام آ جائے، یہ بہترین دوست ہے، یا جو آپ کو اچھی نصیحت کرے. مختلف معیارات بیان کریں گی. امیر المومنین نے کہا کہ بہترین دوست کے متعلق ہمیں کہا، میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، بہترین دوست کو جو تلاش کیا کہ زبان سے بہتر دوست نہیں پایا. بہترین چیزیں اس روایت میں بیان کی ہیں امیر المومنین نے، جس میں ایک چیز ہے کہ بہترین دوست کا زبان سے بہتر دوست نہیں پایا. اور یہاں پہ جناب لقمان نے بھی کہا کہ بہترین چیز کیا ہے جس کی حفاظت کرنی ہے، کہ زبان کی حفاظت کرو. اب دیکھیں زبان کا اور دل کا کتنا انٹرجیکشن ہے، تعلق نہیں ہے. جناب لقمان ہی کا واقعہ ہے کہ جناب لقمان ایک اس کے پاس غلام، یعنی خود غلام تھے، ایک ان کا آقا تھا، اور ان کا جو آقا تھا وہ جناب لقمان کی بہت تعریف کرتا تھا کہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، اچھے پیغام دیتے ہیں. تو ان کے جو دوست تھے، کہ آقا کے دوست تھے، انہوں نے کہا ایک دن اس کی آزمائش کرتے ہیں، ایک دن اس کی کیا کریں، آزمائش کریں. بہت تعریف کرتے ہیں نا، جیسے کہ بہت تعریف کی جائے، بہت زیادہ کوئی زیادہ بچہ ہوشیار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ابھی ہم بتاتے ہیں، ابھی ہم آپ سے سوالات پوچھتے ہیں، ابھی پتہ چلے گا آپ کو کتنا دین پتہ ہے. وہ زیادہ اگر تعریف کریں کہ مجھے یہ معلوم ہے، یا باپ بیٹے کی تعریف کرے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ابھی ان سے 2-3 سوالات پوچھ لیتے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا ان کو کتنا دین آتا ہے. جناب لقمان کا جو آقا تھا وہ اپنے جناب لقمان کی بہت تعریف کرتا تھا. تو ان کے دوستوں نے ایک دن آپ کی آزمائش کریں گے. کہا ٹھیک ہے آزمائش کر لیجیے، کوئی حرج نہیں. جناب لقمان کو بلایا اور کہا کہ ایک جانور ذبح کرو اور اس جانور کی سب سے بہترین چیز پکا کے لیا، سب سے بہترین چیز پکا کے لیا. وہ گیا، انہوں نے بکرا ذبح کیا اور اس کے بعد گیا، اور اس کے بعد بہترین چیز جو جناب لقمان سمجھتے تھے وہ بہترین لا کے اس کے سامنے جب رکھی، وہ کیا تھی؟ زبان تھی. تو سب ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ یہ سب سے بہترین ہے. کہاں یہ سب سے بہترین ہے؟ کہ اچھا اب جاؤ دوبارہ ذبح کرو اور اس جانور کی سب سے بدترین چیز کو پکا کے لے آؤ. دوبارہ گئے، دوبارہ بکرا ذبح کیا، دوبارہ جو چیز لا کے رکھی وہ کیا تھی؟ زبان. تو اب جناب لقمان کے جو دوست تھے، جناب لقمان کے غلام آقا کے جو دوست تھے وہ حیران ہو گئے. جناب لقمان سے کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہی سب سے بہترین ہو اور یہی سب سے بری ہو، بدترین ہو. اب انہوں نے جواب کیا دیا؟ یہ جواب ہے. جناب لقمان نے کہا یہ زبان اگر دل کے ساتھ ہو جائے تو سب سے بہترین ہے، اور یہ زبان اگر دل کے ساتھ نہ ہو بدترین ہے. دیکھیے زبان کا دل کے ساتھ اتنا تعلق ہے. اب دوسری چیز انہوں نے یہی بیان کی ہے، یہی بیان کی، بدگمانی نہ کرو. اچھا اس میں زبان کا ذکر ہے، دل کا ذکر نہیں ہے. اس میں جو 4 چیزیں انہوں نے بیان کی ہے، پہلی چیز بیان کی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ انسان کیا کہہ رہا ہے، نہیں پتہ چلتا. میں نے آپ دیکھیے گا بہت سی جگہ نظر آئے گا، تجربہ ہوگا کہ انسان نے مذاق میں کسی کا دل دکھا دیا. اچھا کبھی ہوتا ہے کہ انسان واقعاً توجہ نہیں کرتا، وہ الگ مسئلہ ہے. بے اختیاری میں ہو جائے، بے توجہ میں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. انسان کو خود بھی علم نہیں ہے. نہیں، بعض اوقات انسان اگر جان بوجھ کے طنز کر رہا ہے، جان بوجھ کے کسی کو اذیت دے رہا ہے، تبھی کہا جاتا ہے انسان کم بولے. انسان جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بولے، اس لیے کہا جاتا ہے. پارن یہاں پر جناب
لقمان کی پہلی نصیحت کیا ہے؟ زبان کے متعلق. امیر المومنین کی روایت میں نے بیان کی کہ بہترین دوست زبان ہے. دوسری چیز کیا بیان کی؟ جناب لقمان نے کہا 4 چیزوں میں دوسری چیز ہے بدگمانی نہ کرو. آپ دیکھیے گا جو میں نے آپ کے سامنے 2 چیزیں بیان کی نا شروع میں کہ بہترین انسان اگر تجربہ کرے 2 چیزیں، ایک تیسری چیز یہ ہے. 2 چیزیں کیا بیان کی؟ کہ توقع نہ رکھو اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو. آپ کو شاید تجربہ نہیں معلوم، میں ایک جگہ درس دینے گیا تھا، اتفاق سے وہ درس بھی خواتین کا تھا. درس دے دیا، اس درس میں میں نے یہ 2 چیزیں بیان کی. تو درس کے متعلق تو کسی نے سوال نہیں کیا. بعد میں کہا مولانا یہ دوسروں کے معاملات میں جو بولنے سے مطلب اس سے کیا مراد ہے؟ کیوں؟ یہ پریکٹیکلی طور پہ ہوتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ آپ کو خود سوچنا ہے کہ کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، کہاں ضرورت ہے، کہاں ضرورت نہیں. کیوں کسی دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کریں، انٹرفیئر کرنا. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ دیں گے. پھر مثالیں بہت ہیں معاشرے میں، بہت سی. آپ دیکھیے گا بہت سے گھر کے جھگڑے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو، بھائیوں کا جھگڑا ہو، دوسروں کی معاملات کے سے زیادہ جھگڑا ہوتا ہے. اس نے ایسا کہا تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسا کرنا چاہتا. بات کسی اور کی، جھگڑا یہ لوگ کر رہے ہیں. اور ایک تو یہ پھر دوسروں کے معاملات میں، بھائی ٹھیک ہے وہ اپنے حساب سے بہتر کر رہا ہے، ٹھیک ہے کرنے دیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے معاملات میں بولنے، ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ہم جا کے ٹانگ اڑا دیتے ہیں، پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کا خود فیصلہ ہے کہ اسے کہاں پر بولنا ہے، کہاں پہ نہیں بولنا. یہ تجربہ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ بدگمانی. کتنے ایسے مسائل ہیں معاشرے کے جو بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر آپ کسی سے پوچھیں، کئی اکثر ایسا ہوا ہے، کسی سے پوچھا کہ بھائی آپ فلاں سے کیوں نہیں مل رہے، بس ایسی وجہ ہے. جب انہوں نے وجہ بیان کی تو پتہ چلا کہ وہ بدگمانی تھی. وہ اپنے دماغ، بدگمانی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں ایک چیز کو خیال کرتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے کہ اچھا اس نے ایسا کیا، اچھا اس نے ایسا کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بس. جبکہ اس سے جا کے اگر سوال کر لے کہ بھائی آپ نے اگر ایسا کیا تو کیوں کیا، وہ کہے گا جو کچھ وہ سوچ رہا تھا 100% اس کے مخالف ہوتا ہے، وہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرے متعلق کیا سوچ رہا ہے. اور ایسا ہوا ہے کئی 4 5 سال 10 سال صرف اس بات پہ بات چیت نہیں ہے، بدگمانی کر کے. اچھا اب بدگمانی نہ کرنا، اس کا علاج کیا ہے؟ بدگمانی کا منع کیا گیا ہے نا، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ کہ بدگمانی نہ کرے. ہاں اس کا علاج یہی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ انسان برا نہ سوچے، اچھا ہی سوچے، بدگمانی نہ کرے. ٹھیک ہے اگر کسی نے نہیں بلایا، نہیں کیوں نہیں ہو سکتا، کرنا پڑے گا. وہ کریں گے تو معاشرے میں صحیح ہوگا. نہیں کیوں نہیں، مثال میں نہیں ہوتا ہے، بالکل بات صحیح ہے. ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیکھیں توقعات. کل پرسوں کی گفتگو ہو رہی تھی ایک جگہ پر، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو بات انہوں نے کہی ہے انہوں نے بھی کہی کہ مولانا یہ ضروری نہیں ہے کہ توقعات نہیں ہو، توقعات تو ہوتی ہیں. بھائی ایک دوست تھے، مثال کے طور پہ ایک دوست باہر گیا، وہ اچھا ویل سیٹ ہے، یہ یہاں سے گیا تو اس نے مجھے توقع تو ہوگی نا، میرا دوست وہاں پر ہے، مجھے اپنے گھر پہ 10-15 دن رکھے گا. اس نے لفٹ نہیں کرایا، اس کو ہوٹل میں رہنا پڑ رہا ہے، خرچہ ہو رہا ہے، تو کیا توقع تو ہو جائے گی. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہم اس سے توقع کر کے گئے کہ وہ میرا ٹھیک ہے دوست ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب تجربات ہو چکے ہیں. باہر میں نے اس سے کہا پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ گھروں میں ہو سکتا ہے، دوسری چیزوں میں ہو، بھائی بہن ہے، میاں بیوی ہے، یا بہت بڑا جو مسئلہ ہے ساس بہو کا، بہت سے مسائل ہیں، وہ اسی طرح حل ہوں گے کہ ہم ٹھیک ہے توقع اللہ پر ہے، ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں. اسی یہ توقعات نہیں کریں گے تو ہی مسئلہ حل ہوگا. اسی طرح بدگمانی بھی یہی ہے کہ ہم کیوں کسی کے لیے بدگمان ہوں، ہم کیوں کسی کے لیے بدگمانی کریں. اچھا سوچے انسان. جب انسان اچھا سوچے گا تو ہی قدم اٹھے گا. اور ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو نہیں بلایا، کسی گیدرنگ تھی، تو کیا ہوگا؟ بیوی کہے گی شوہر سے، دیکھا ہم کو نہیں بلایا، سب جمع ہے ادھر، خوب گیدرنگ ہو رہی ہے. ایسا ہی ہوگا.
یہ ہے آپ کے رشتے دار, یہ ہیں آپ سے جو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. کیا ہوگا اس میں؟ بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں. اب ہم ایک لمحے کے لیے نہیں سوچیں گے کیا اس کی مجبوری ہوگی نہ بلانے پر. ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو سکتا ہے وہاں پہ ایسی گیدرنگ ہو کہ آپ زیادہ مذہبی ہیں اس لیے آپ کو نہیں بلا رہے. ہو سکتا ہے وہاں پہ ایسی گیدرنگ ہو کہ جہاں مثال کے طور پہ ہم نہیں جا سکتے ہوں. کوئی پازیٹیو نہیں سوچے گا, فوراً یہ خیال آئے گا دیکھا نہیں بلایا نا, بس یہ ہیں چاہنے والے, یہ ہیں ویسے واہ کرتے ہیں, ویسے بہت ملیں گے, اب جب گیدرنگ کر رہے ہیں تو ہم ہی بھول گئے. اچھا اب یہاں پر کیا ہوگا؟ شوہر نے اگر کہا تم تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہو, تو کیا ہوگا؟ سونے پہ سونا. تو بیوی کہے گی ہاں دیکھا میں پہلے کہہ رہی تھی, میں تو آپ سے پہلے کہہ رہی تھی. لیکن یہاں پر کیا کرنا چاہیے کہ بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی ایسا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو, اور ضروری نہیں کہ ہم انسان کسی کے دیکھیں. اگر ہم ایسا اب ہم 4 سال 5 سال یا کتنے سال کا کورس نہیں معلوم, 4-5 سال کا کورس پڑھنے کے بعد وہی کام کریں جو معاشرہ کر رہا ہے, کیا فائدہ؟ 5 سال بھی پڑھے اور وہی کام کریں جو سب کر رہے ہیں, میرے حساب سے کوئی فائدہ نہیں. جب ہم ہی لوگ معاشرے میں وہ کردار پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے ہاں یہ 5 سال کے بعد انہیں چینج تو آیا ہے نا, بھائی اچھا سوچ رہے ہیں, خوب نہیں بلایا. ہوتا ہے ایسا. ہاں تو اگر ہم اس کو کیوں کریں ایسا, ہم کیوں معاشرے میں ایسی بات کریں؟ اگر چاہے وہ گھر کی بہن ہو, بیوی ہو, بچے ہو, کوئی بھی ہو, بچے بھی بات اوقات کہہ سکتے ہیں. بڑے بچے معاشرے میں اب تو سب سمجھدار ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں بابا دیکھیں ہم کو نہیں بلایا, خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں ہم کو نہیں بلایا. مثال ہے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں معاشرے میں. تو آپ ان کی تربیت کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھائیں گے, دیکھیں کوئی وجہ ہوگی, ہم کیوں برا سوچیں؟ کیا فائدہ دین پڑھنے کا؟ اگر وہ دیندار نہیں ہے تو آپ تو دیندار ہیں, دین آپ نے سیکھا ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے. اس پہ عمل ایسے ہی ہوگا کہ انسان اپنے گھر سے شروع کرے گا, اسٹیپ بائی اسٹیپ. بچوں کو, بیوی کو, سب کو سمجھائے گا, ماں باپ بہن بھائی جتنا سمجھا سکتا ہے, جتنا اس کی حجت ہے, جتنا وہ بول سکتا ہے, جہاں تک اس کی حدود ہے. دیکھیں ایک اور میں آپ کو زندگی راز گزارنے کا ایک اور جو 2-3 چیزیں بیان کی ضمنی طور پر, انسان اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میری حدود کہاں تک ہے, مجھے کس کو کتنا سمجھانا ہے, مجھے پتہ ہے مجھے میری حدود. اسی طرح گھر کے ہر فرد کی ایک حدود ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کو اتنا سمجھانا ہے. لہٰذا ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہو سکتا ہے آپ کسی کو سمجھا وہ نہیں مانے, آپ کا فرض تھا کہ آپ نے اس کو ایک حد تک سمجھا دے, جتنی آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے بتایا. ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات نہ مانے, خوب نہ مانے, تو زبردستی نہیں ہے اپنی معروف. آپ تاریخ میں مجھے بتائیے اتنی تاریخ آپ نے پڑھی, ہم نے سنی کہ پیغمبر اسلام نے کسی کو 2 رکعت نماز زبردستی پڑھائی ہو. پیغمبر اسلام نے تبلیغ کا پیغام پہنچایا, لوگوں نے عمل کیا, جو آئے دین میں پیغمبر اسلام نے ان کی ویلکم کیا, اور ویلکم بھی اخلاص والا کیا, دو خدا والا ویلکم نہیں کیا. آئے تھے رسول کے پاس کہ آپ کے خدا کو مانتے ہیں, اپنے بتوں کو مانتے ہیں, اللہ کے, ہمیں نہیں چاہیے ایسے مسلمان, ہمیں چاہیے لا الہ الا اللہ. تمام خداؤں کا انکار ہے, پھر اللہ کو ماننا ہے, تو فائدہ ہے, تو ہی تو فائدہ ہے زندگی کا, ورنہ فائدہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں پریکٹیکلی طور پہ وہ یہی ہیں. بدگمانی ہے, توقعات ہیں, دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا, یہ ساری چیزیں انسان جب اس کو اچھی طرح پریکٹیکلی طور پہ عمل کرے گا پھر اس کے فوائد نظر آئیں گے. جھگڑے کم ہو جائیں گے, فساد کم ہو جائے گا. دیکھیے پریکٹیکلی ہوگا انشاءاللہ, ایسا ہے. آپ دیکھیے جھگڑے کیوں نہیں ہوتے بعض گھروں میں, کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں, وہ اپنی زندگی خوش ہے, وہ کیا کرتے ہیں ہم سے مربوط نہیں ہے. اور انسان یہ پریکٹیکلی محنت کا کام طلب ہے. اسی طرح گھر کے اندر ایک اور مشکل ہوتی ہے, مثال کے طور پہ بیٹے کو آپ ڈانٹ رہے ہیں, بچی بیچ میں بول پڑتی ہے. اس کا کیا موضوع, اس کا ہے کہ بھائی جب آپ کا موضوع نہیں ہے تو آپ نے نہیں بولا. بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں, بیٹا بول رہا ہے مثال کے طور پر, نہیں, اس کو بولے جس کا موضوع ہے اس سے بات کریں گے, جب اس کا موضوع آئے گا تو اس سے بات کریں گے. آپ ان کے موضوع میں مداخلت نہ کریں. میں دیکھ رہا ہوں, میں ٹریٹ کر رہا ہوں, میں بڑا ہوں گھر کا, مثال ہے اماں دیکھ رہی ہے, باپ دیکھ رہا ہے, جو گھر کا بڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے, تو بچوں کو بولیں گی. دوسروں کے معاملات میں جو انٹرفیئر ہوتا ہے نا, یہ بہت بڑی جہاں سے شروع سے یعنی بچپن سے جب چلتا ہے جا کے بڑوں پر جب انسان بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ چیز وہاں آتی ہے. شروع سے وہ یہ رکھے کہ ٹھیک ہے جہاں تک میرا معاملہ ہے مجھے بولنا ہے, جہاں تک میری ضرورت ہے انٹرفیئر کرنے کی وہاں میں کرنا, میرا مسئلہ نہیں,
ٹھیک ہے, اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو ڈالنا تو اس میں ضرورت نہیں بہن بھی زیادہ بولے ہاں یہ ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے, ہاں ابا اس کو ایک اور لگاؤ, نہیں ایسا نہیں کرنا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں انسان پریکٹیکل طور پر. اور آخری 2 باتیں, اس کے بعد آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا. جناب لقمان نے جو 4 باتیں بیان کی, ان 4 باتوں میں زبان کی حفاظت ہے, بدگمانی نہ کرے انسان. تیسری چیز ہے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا. یہ عورت کے لیے بھی ہے اور مرد کے لیے بھی. انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. قرآن میں بھی ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. اور آخری چیز ہے جو پہلے بیان ہو گئی ہے, اس لیے یہاں پر بھی اتفاق سے وہ آخر میں آئی ہے کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے. لقمہ حرام سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے. یہاں پر آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا اور جو گفتگو ہوئی ہے, عمر ساتھ تھے عاشور کے دن, تو کیا کہا تھا کہ تمہارے شکم میں حرام ہے, جس کی بنا پر کیا ہوگا. امام موجود ہیں, امام کہہ رہے ہیں تب بھی اثر نہیں ہو رہا. نواسہ رسول ہیں, رسول کا بیٹا ہے, وہ کہہ رہا ہے نصیحت کر رہا ہے, امام کہہ رہے ہیں کہ میری نصیحت تم پر اثر کیوں, اس کی وجہ کیا بتایا امام نے, حکم حرام. بس اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال جو کچھ پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.